السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی، اور ہمارا آج کا دن 24 جنوری کا دن، اور اسلامی ڈیٹ کے مطابق آپ لوگوں کو علم ہے کہ آج نماز مغرب اور شب کے بعد ولادت باسعادت مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت و باسعادت گھڑیوں کی ابتدا ہوگی۔ کل کا دن گو کہ اس اعتبار سے بہت ہی روحانیت پرور بھی ہوگا، اور بہت سارا یقینی طور کے پر آپ لوگ کسی نہ کسی روحانی تقریب کا یا تو انعقاد کر رہے ہوں گے یا اس میں مدعو ہوں گے۔ اس اعتبار سے شیر خدا کی فضیلت، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی زندگی اور ان کی ولادت سے لے کے ان کی شہادت تک کے وہ اہم ایونٹس اور وہ اہم واقعات، جس میں فتح خیبر بھی ہے، جس میں مولود کعبہ ہونا بھی ہے، جس میں شیر خدا کا لقب ملنا بھی ہے، جس میں ایسے القابات بھی ہیں، جس میں بوتراب ہے، جس میں ایسی فضیلت بھی ہے کہ جس میں شوہر ہونا خاتون جنت کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، اور داماد ہونا پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ وہ فضیلت اور یہ وہ شخصیت ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو معراج، جو کردار کی معراج، جو کہ روحانیت کی معراج، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مولا علی کے بارے میں کہ میں جنت کا شہر ہوں اور اس کا باب یعنی کہ جو دروازہ ہیں وہ علی علیہ السلام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر شخص جو کہ جانا چاہتا ہے علم کے شہر میں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا ہے، علم کے شہر میں جانا چاہتا ہے، اور جنت کا بھی راستہ وہیں سے ہی جاتا ہے۔ تو اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں، علم پھیلانا چاہتے ہیں، علم کی معراج چاہتے ہیں، تو آپ لوگ نقب تو نہیں لگائیں گے اور نہ ہی دیوار پھاندیں گے، آپ لوگ دروازے سے ہی جائیں گے۔ تو صحیح راستہ اور صحیح باب کا اختیار کرنا، ان کی فضیلت کو پہچاننا، سمجھنا، اور اس اعتبار سے ایک اور حدیث یہاں پہ میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ پیش کرتا چلوں کہ جس میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ علی علیہ السلام کا راستہ حق کا راستہ ہے، اور اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو وہ راستہ اختیار کرو جہاں پہ مولا علی راستے پہ چل رہے ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کو سمجھنا، پھیلانا اور جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ان کے وصال کے بعد کے جو ایام اور جو حالات ہوئے اور جو معاملات چلے پھر شہادت امام حسین علی مقام علیہ السلام تک، تو یہ تمام تر احادیث جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً تاریخ کے ساتھ جو ہیں یقینی طور کے پر پوری ہوتی رہیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ سبھی لوگوں کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج کی بھی شب ہوگی اور کل کا بھی دن ہوگا، اور یہ پورا ماہ رجب ہی جشن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں شہزادہ علی اصغر کی ولادت ہے، اس میں بہت سارے امام اور معصومین کی ولادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب کا جب ذکر آتا ہے تو جہاں پہ 13 رجب بہت امپورٹنٹ ڈے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، وہیں پہ معراج کا واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہمیت کا اختیار ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس معراج کے مشاہدات، اس میں دکھائے گئے واقعات اور وہاں پہ ملنے والا تحفہ، ابھی تک ہم اس امتی ہونے کے ناطے ان تحائف سے ہم لوگ فیض مند ہو رہے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت ولادت کی مبارکباد، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں ذکر علی کو شامل کرنا، پھیلانا اور حق کے مقصد کو لے کے چلنا آج کل کے یزیدی دور میں بہت معنی رکھتا ہے۔ آج کے دن کو اگر ہم لوگ دیکھیں پلانٹری پوزیشنز کے ساتھ ساتھ، تو اس میں پہلا زوڈک ایریز برج ہم، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ لوگ کریئر کے اعتبار سے تھوڑا سا وہم وسوسوں میں رہیں گے، لیکن چیزیں اتنی بظاہر آپ لوگوں کو تھوڑا سا پرابلمز بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقتاً اتنی خراب انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ لوگوں کا آج کا دن فائنینشلی طور کے پر کچھ چیزوں کو پلان آؤٹ ضرور کر لینا چاہیے،
اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کو اپنی چیزوں کو خوشبختی کی طرف لے کے چلنا چاہیے۔ جیمنائی برج جوزا، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ لوگوں کو اپنے ہر طرح کے فیصلوں کو ریکنفرم کرنا، ایک دفعہ سے شیئر کر لینا اور دوسروں کے مشوروں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دینا آپ لوگوں کے پرابلمس کو سنبھالے رکھے گا۔ ایگزاٹک سائن کینسر برج سرطان، آپ لوگوں کو جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں خواہشات کے اوپر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی میں دوسروں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اہمیت دے دینا، جگہ دے دینا آپ لوگوں کے لیے بہت معنی رکھے گا۔ ایگزاٹک سائن لیو برج اسد، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ معاملات کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کیپیبلٹی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج آپ کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ اظہار محبت بھی نظر آتا ہے۔ ورگو برج سنبلا، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے لحاظ سے آپ لوگ اپنی زندگی میں سواری سے جڑی ہوئی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، آپ لوگوں کی خود اعتمادی بڑھے گی، آپ اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ معاملات کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کر لیں گے۔ ایگزاٹک سائن لیبرا برج میزان، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی انشاءاللہ رہ پائیں گے۔ ایگزاٹک سائن اسکارپین برج عقرب، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ لوگ آج کے دن اپنی زندگی میں کچھ بہت اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو فکر مند نظر آ رہے تھے، اپنی صحت کو لے کے، اپنے کام کو لے کے، روزگار کو لے کے، یہ فکر مندی آپ لوگوں کی زندگی سے انشاءاللہ ختم ہوگی۔ ایگزاٹک سائن سیجیٹیریس برج اکاس، آپ لوگ آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ آپ کی صحت سے جڑی ہیں، ایسی چیزیں جو کہ آپ کے ایکسپینسز سے لنک اپ ہیں، ایسے معاملات جو کہ آپ لوگوں کے عزیز و قارب اور سبلنگز کے ساتھ لنک اپ ہیں، آج کے دن خاص اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ایگزاٹک سائن کیپریکارن برج جدی، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی، ہمت، حوصلے کی بحالی، اور آپ لوگ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ محسوس کر رہے تھے کہ خرابی کی طرف چل رہی ہیں، ان کو آپ لوگ آج بڑے اچھے انداز میں مینج کرنے کی کیپیبلٹی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایگزاٹک سائن ایکویریس برج دلو، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے اعتبار سے آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز تبدیل ہوگا، آپ لوگ دوسروں کو بڑے اچھے انداز میں گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایگزاٹک سائن پائسز برج حوت، آپ لوگ آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں تھوڑا سا حد بندی کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کا کردار آپ لوگوں کو منفی لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا نو ڈاؤٹ ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اپنے ہر طرح کے اقدامات کو فائنل کرنے سے پہلے ایک دفعہ خود سے ری تھنک ضرور کریں۔ آج کے دن کے لحاظ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔